نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سمجھیں گے، لیکن واقعات نہیں سمجھیں گے، واقعات مختصر طور سے سمجھیں گے، آئندہ کبھی انشاءاللہ واقعات کو سمجھیں گے۔ جو سمجھنا ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں ہمیں کیا سیکھنے ملا، اس کو سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہمیں عقیدہ بنانا ہے۔ بہت ساری باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا اپنا ذہن اپنی سوچ کی وجہ سے عقیدے پر زد پڑتی ہے اور کبھی ایمان سے بھی نکل جاتے ہم، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں ڈالنی ہے کہ یزید کے کردار میں، یعنی اس نے جو بھی کام کیا، ان سارے کاموں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دامن بالکل پاک صاف ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی جنت کی، اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ تم بھی ہم سے راضی ہو گئے، ہم بھی آپ لوگوں سے راضی ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے تعلق سے کوئی بات زبان سے نکالنے سے بچنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے یہ بات، اس لیے اس کا ذہن ہمیں بنانا ہے۔ دوسری بات، جمہور امت نے یا جمہور علماء امت نے یزید کو فاسق قرار دیا ہے۔ بعض علماء کرام نے کافر بھی قرار دیا ہے، لیکن مختار بات یعنی زیادہ پسندیدہ اور زیادہ احتیاط والی بات یہی ہے کہ تکفیر سے بچا جائے اور لعن طعن سے بچا جائے۔ بعض لوگوں نے خلیفہ عادل کہا ہے، تو خلیفہ عادل بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ فاسق ہے، فاسق ضرور کہا جائے گا، تو اس سے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ذہن میں ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ جمہور علماء امت نے یزید کو فاسق قرار دیا ہے، تو فاسق قرار دینا ہے، کافر بھی قرار نہیں دینا ہے، اور خلیفہ عادل اور نیک صالح انسان بھی نہیں کہنا ہے۔ اس میں جو بات ہے کہ کافر کیوں قرار نہیں دینا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ، قتل حسین کو حلال جاننا یہ کفر ہے، یہ اصول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید حلال جانتا تھا یا نہیں، یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اب وہ دل سے حلال جانتا تھا یا نہیں، اس سے تکفیر خلاف احتیاط ہے، اور تفسیق یعنی فاسق قرار دینا یہ بالکل درست بات ہے، اس لیے یزید کو فاسق قرار دیں گے۔ تیسری بات، خروج حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ سمجھنی ہمیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے آئے یا یزید کے لشکر کے سامنے میدان میں اترے، تو پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا مقصد خلافت کا حصول نہیں تھا، کہ خلافت کے حصول کے لیے نہیں آئے تھے، ایک بات تو یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خلافت راشدہ کا دور جو حدیث شریف کی روح سے 30 سال کا تھا وہ گزر چکا تھا، اب یہ حکمرانی تھی، بادشاہت تھی، تو آپ بادشاہت کی بنیاد پر بھی نہیں آئے اور خلافت کی بنیاد پر بھی نہیں آئے۔ آپ کا جو میدان میں آنا تھا اس کا مقصد، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی فرماتے اس کا مقصد ظالم حکمران کو گدی سے ہٹانا یا مسلمانوں کو ظالم حکومت سے بچانا، یہ مقصد تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت حاصل کرنا یا بادشاہ بننا یا خلیفہ بننا یہ مقصد نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یزید چونکہ فاسق ہے اور حکومت کا اہل نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچانا تھا۔ ایک بات ہم نے یہ سیکھی، ایک سوال ہے کہ اسلام کا اصول ہے کہ اسلام بادشاہ وقت کے خلاف میدان میں اترنے سے منع کرتا ہے، اس کو اسلام بغاوت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان میں بادشاہ وقت کے خلاف آنا حدیث شریف کی روح سے بغاوت ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہم کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کو تخت پر بیٹھنے نہ دینا، اس کے لیے کوشش کرنا، میدان میں اترنا، یہ بغاوت نہیں ہے۔ اور اگر ظالم بادشاہ امت مسلمہ کے اجماع سے اور تخت پر بیٹھ چکا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے خلاف میدان میں آنا یہ بغاوت ہو جائے گا۔ یعنی اگر امت مسلمہ نے رضامندی کے ساتھ کسی ظالم بادشاہ کو تخت پر بٹھا دیا تو اب اس کے خلاف میدان میں آنا یہ بغاوت ہے، لیکن اگر نہیں بیٹھا یا بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بیٹھنے نہ دینا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے میدان میں اترنا یہ بغاوت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو دوسرے الفاظ میں
کہ کرسی پر بیٹھ چکا ہے تو اب کرسی سے اتارنا اور اتارنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان ظالم ہے، ابھی ابتدا ہے، بیعت ہو رہی ہے، بیٹھنے کی کوشش جاری ہے، حکومت کا نظام شروع ہو رہا ہے، تو اس موڑ پر میدان میں اترنا اور اس کو بیٹھنے کی کوشش ہی نہ دینا یہ اہم ہے، یہ بغاوت نہیں ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ وقت کے خلاف میدان میں اترے تھے، تو اس موڑ پر یہی مسئلہ ہوا کہ یزید بادشاہ وقت کے طور پر پوری امت مسلمہ کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا. یعنی یزید کو پوری امت مسلمہ نے بادشاہ کے طور پر تسلیم ابھی نہیں کیا تھا. ہاں، کچھ علاقوں میں بیعت ہوئی تھی، لیکن پوری امت مسلمہ نے اس کو متفقہ طور پر یا اکثر حضرات نے اس کو بادشاہ وقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا. تو اب یہ اپنی گدی پر بیٹھ رہا تھا، تو اس موڑ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان میں آنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ ظالم انسان حکومت نے سنبھالے اور گدی پر نہ بیٹھے، تو اس بندے کو کرسی پر بیٹھنے نہ دینا، اس کی کوشش کرنا، اس کو بغاوت نہیں کہیں گے. اب ایک ان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ایک بات یہ سیکھنے ملی کہ آپ کا یہ عمل آپ کا ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یعنی اس پوری بات سے ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کربلا کے واقعے، شہادت، خاندان کی شہادت وغیرہ سے کیا سیکھا، ان سے ہم نے کیا سیکھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہم نے سیکھا کہ آپ ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ظالم حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. اور یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جنگ صحابہ رضوانوں کے زمانے میں بھی ہوئی، اس میں بھی ایسا ہوا. جیسے حرہ اور مدینہ کی جنگ تھی کہ اہل مدینہ کی عقبہ بن مسلم یا مسلم بن عقبہ جو تھے، جو یزید کی طرف سے حاکم تھے، ان سے جنگ ہوئی. مدینہ والوں پر بہت ظلم ہوا، بہت سارے شہداء تھے. انصار و مہاجرین جو تھے ان کی تعداد 1700، عورتوں بچوں کے علاوہ عام لوگ تھے ان کی تعداد 10,000 تھی. 700 حفاظ، 97 قریشی شہید ہوئے. 3 دن 3 رات مسجد نبوی میں اذان و نماز نہیں ہوئی. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان دنوں میں مسجد میں تا قبر شریف اور روضہ طہر سے ہر نماز کے وقت اذان کی آواز آتی تھی. ان دنوں مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، وہاں پیشاب و لید کرتے رہے وہ لوگ. جنگ سے فراغت پر یزیدی عملے کا یزید نے شکریہ ادا کیا اور مقرب بنایا. جلیل القدر صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سارا سامان لوٹ لیا گیا، ان کی ریش مبارک اکھاڑ دی گئی. یہ ساری باتیں وفاء الوفا میں موجود ہے. یہ ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ یہ جنگ ظالم کے خلاف لڑی گئی. مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حجاج سے جنگ، یہ بھی ظالم کے خلاف لڑی گئی. عبد الرحمن بن اشعث کے واقعے میں قرہ کی حجاج سے جنگ، یہ ساری جنگ ظالم کے خلاف لڑی گئی، ظلم کے خلاف لڑی گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اساتین امت، بڑے بڑے امت کے جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ ظالم کے ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا اور ظلم کے خلاف میدان میں اترنے کی پوری کوشش کی گئی. اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو دی، اپنے خاندان کی جان کی قربانی دینی پڑی تو دی ہے. یہ سیکھا ہم نے. ابھی 15 اگست کو 2 روز پہلے ہم لوگوں نے آزادی کا جشن منایا، جھنڈا لہرایا وغیرہ وغیرہ. تو اس آزادی کے اندر ایک بات ہمیں یہ سیکھنی ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہوگی، مختلف جلسوں میں آپ شریک ہوں گے، پروگرام وغیرہ ہوں گے، تو اس میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوگی. لیکن جو خاص سمجھنے کی چیز ہے، لوگوں کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ 1947 میں دیش آزاد ہوا، لیکن آزادی کی محنت کب سے شروع ہوئی اس میں تھوڑا سا شک ہے. آزادی کی محنت 1754 سے شروع ہو گئی تھی، اور محنت کی ابتدا ہمارے مسلمانوں سے ہوئی تھی. بہت دیر میں جا کے برادران وطن ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے. نواب سراج الدولہ، ان کے جو نانا تھے علی وردی خان، 1754 سے انہوں نے جنگ شروع کی. پھر اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی، حیدر علی، ٹیپو سلطان شہید، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد، شاہ اسماعیل شہید وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں نے جنگ لڑی اور 1857 میں جنگ ہار گئے. بیچ میں ہارے جیتے بہت ساری باتیں ہوئی. تو 1857 کے تعلق سے تو لوگوں کے ذہن میں کچھ کچھ باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ٹیپو شہید وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جو جنگ لڑی، اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. تو ایک بات تو ہم کو یہ سیکھنی ہے. پھر 1857 کے بعد کہیں جا کر ہمارے برادران وطن ہمارے سے کندھا ملا کر ہماری محنت میں شریک ہوئے. اصل جو سیکھنا ہے ہم کو آج، ایک تو یہ بات سیکھی ہم نے کہ جنگ آزادی بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا کردار بہت پرانا ہے. افسوس کی بات ہے کہ کرناٹکا حکومت کی طرف سے جو لسٹ جاری ہوئی فریڈم فائٹر کی، اس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکال دیا گیا.
خیر، اب جو سیکھنا ہے ہمیں وہ یہ ہے دوسری بات کہ جنگ کی آزادی کی حفاظت، آزادی کا نعرہ لگاتے ہم، گنگناتے، سب کچھ کرتے، لیکن اصل جو سیکھنا ہے وہ آزادی کی حفاظت سیکھنا ہم کو. کہ آزادی کے لیے اتنی قربانی کیوں دی گئی؟ خالی غلام بننے کے لیے؟ آزادی کے لیے اتنی قربانی صرف اس لیے دی کہ ہم لوگ آزاد رہے، اس لیے کہ اسلام آزادی کا نظریہ دیتا ہے، آزادی کی سوچ دیتا ہے، غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اب آزادی کی حفاظت کرنا. آزادی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے بہت کوششیں کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیے، تاریخی عمارتیں گرائی جا رہی ہے، تاریخی مسجدیں گرائی جا رہی ہے، تاریخی نام گرائے جا رہے ہیں، بادشاہوں کو غلط بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تعلیم کا بھگوا کرن ہو رہا ہے، جھوٹے مقدمات کے سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، ووٹ دینے سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلم یونیورسٹیز کے فنڈ میں کمی ہو رہی ہے، تعلیمی نصاب میں کمی ہو رہی ہے. بلقیس بانو کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ ابھی 15 اگست کو بلقیس بانو کا مسئلہ ایسا ہوا کہ بھئی جن لوگوں نے ریپ کیا تھا 11 لوگ، ان 11 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا 15 اگست کو. ہم لوگ سب آزادی کا جشن منا رہے، اور ان کو بھی جن لوگوں دائمی قید تھی، ہمیشہ کی جیل کی سزا تھی، ان کو جیل سے نکال کر آزاد کر دیا گیا. تو یہ تو حالات ہیں. تو اب ہم دیکھیے کہ آزادی کے دور میں گزر رہے ہیں ہم یا غلامی کے دور میں. ہم جشن منا رہے لیکن ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے اس کے تعلق سے ہم فکر مند بھی نہیں ہیں. تو اب ہمیں کرنے کی چیز یہ ہے، متحد ہونا ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، مسلک مشرب وغیرہ کے نام پر، نظریات کے نام پر، سوچ و فکر کے نام پر آپس میں لڑنا نہیں ہے، منظم ہو کر کام کرنا ہے. اور دیش اور قانون کو بچانے کے لیے مجاہدین آزادی، سراج الدولہ نانا اور ان کے نانا علی وردی خان، سلطان حیدر، ٹیپو سلطان شہید، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شیخ الہند وغیرہ وغیرہ کی طرح قربانی کا مزاج بنانا اور دیش کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج کے ہم بیان سے آج ہم نے یہ سیکھا ہے، خلاصہ پوری بات کا، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی کبھی برداشت نہیں کیا، اور اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ رہنا ہے، غلامی ہرگز نہیں چلے گی. کوئی انسان کسی کا غلام نہیں بن سکتا. اگر غلامی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی غلامی کریں گے. کوئی انسان کسی انسان کا غلام ہرگز نہیں بنے گا. اگر کوئی غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم آزادی کے لیے جان بھی لگائیں گے. تو جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ظلم کو مٹانے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو ہمیں بھی یہ دو باتیں اپنی زندگی میں لانا ہے. آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ آزاد رہنا ہے، آزادی کی کوشش کرنا ہے، ظلم برداشت نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم برداشت بھی نہیں کرنا ہے، خود بھی نہیں کرنا ہے، اور دوسرا اگر کرے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرنا ہے. یہی بات ہم کو سیکھنا ہے، اور اس کے لیے منظم کوشش کرنا ہے، آپس کے اختلاف کو مٹانا ہے، اور جو قربانی دینے کی ضرورت پیش ہے ویسی قربانی دینا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.